علامہ سید امیر علی خلف سید سعادت علی شاہ عباس کے زمانے میں عربی ممالک سے ایران آئے اور ایران سے ہندوستان آ کر قیام پذیر ہوئے۔ آپ کی ولادت سن 1280 ہجری بمطابق سن 1849 عیسوی میں بنگال کے شہر ہگلی کے علاقے چنسورا میں ہوئی۔ ان کے والد محترم کا تعلق موہان ضلع اناؤ سے تھا، جو بعد میں بنگال ہجرت کر گئے تھے، اسی لیے انہیں موہانی کہا جاتا ہے۔ موصوف نے ابتدائی تعلیم کے ساتھ ساتھ قرآن، احکام اور تاریخ اسلام کی تعلیم بھی جید علماء کی خدمت میں حاصل کی، جس کے ذریعے فقہ اور دیگر علوم دینی سے آگاہی حاصل ہوئی۔ ابتدائی تعلیم کے بعد ہگلی کلکتے کے کالج میں ادبیات اور تاریخ پڑھی۔ سن 1868 عیسوی میں فارغ ہوئے۔ سن 1869 عیسوی میں لندن کا رخ کیا اور وہاں پہنچ کر وکالت و عدالت کی تعلیم حاصل کی۔ تقریباً 5 سال بعد ہندوستان واپس آئے اور علمی، اجتماعی و دینی خدمات کا آغاز کیا۔ سن 1878 عیسوی میں شہر کلکتہ میں قاضی بنے اور سن 1884 عیسوی میں کلکتہ یونیورسٹی میں پروفیسر کے عنوان سے پہچانے گئے۔ موصوف اردو اور ہندی کے علاوہ عربی اور فارسی میں بھی مہارت رکھتے تھے، کیونکہ عربی کے بغیر ادبیات سمجھ میں نہیں آ سکتی اور فارسی زبان ہندوستان میں اس زمانے کی رائج زبان تھی۔ علامہ کو مطالعے کا بہت زیادہ شوق تھا، چنانچہ شیکسپیئر، شیلر اور ولٹر جیسے اہم مورخوں کی کتابوں کا مطالعہ کیا، یہاں تک کہ خود صاحب نظر ہو گئے۔ سن 1890 میں بنگال کی عدالت بنگال علیا میں جج کے مشیر بنے۔ آپ ہندوستان کے پہلے انسان تھے جو اس عہدے پر فائز ہوئے۔ یہ منصب سن 1904 عیسوی تک برقرار رہا، پھر تمام مناصب سے کنارہ کشی کر کے لندن کی جانب گامزن ہوئے اور وہیں مقیم ہو گئے۔ موصوف کی شہرت ان کی علمی و ہنری صلاحیت کی بنا پر ہندوستان اور برطانیہ میں بام عروج پر پہنچی، جس کے نتیجے میں بڑے سے بڑے عہدیدار اور صاحبان منصب آپ کی صلاحیت کے قائل ہوتے ہوئے آپ کی طرف رجوع کرتے تھے۔ چونکہ 19ویں اور 20ویں صدی کے نصف تک مسلمانوں کے حالات ناگفتہ بے تھے، اس لیے انہوں نے اس راہ میں قدم اٹھایا اور وکالت کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد دینی فریضہ سمجھتے ہوئے ہندوستانی مسلمانوں کے حق میں اٹھ کھڑے ہوئے۔ مولانا ہندوستانی سیاست میں سرگرم عمل رہے اور فرنگی سیاست کو بے نقاب کر ڈالا۔ اس کام کے لیے آپ نے جمعیت اسلامی وطن نام کی کمیٹی بھی تشکیل دی۔ یہی وجہ ہے کہ زرکلی نے الاعلام میں ان کی شان میں یہ جملہ لکھا کہ وہ آخری زمانے کے ایسے بزرگ تھے جو دین اسلام کے دفاع کرنے والوں میں شمار ہوتے ہیں۔ اگر یہ کہا جائے تو شاید غلط نہ ہو کہ مولانا امیر علی حقوق کی آزادی اور عوام کی گردنوں کو طوق غلامی سے آزاد کرنے والوں کی صف اول میں شمار ہوتے تھے۔ انہوں نے مسلمانوں کے حق میں بہت زیادہ تقاریر کی، درس دیے اور نوشتجات تحریر کیے، جس کے سبب حکومت ہند کی جانب سے آزار و اذیت میں بھی مبتلا ہوئے۔ جب عرب اور ترک میں لڑائی ہوئی اور مولانا امیر علی نے دیکھا کہ عیسائی زخمیوں کی احوال پرسی کے لیے سب موجود ہیں لیکن دوسرے گروہ کو کوئی نہیں پوچھتا، تو آپ نے کچھ خیر حضرات کی مدد سے ڈاکٹروں کا اہتمام کیا اور عرب و ترک کے مسلمانوں کے علاج کی خاطر روانہ کیا۔ یہ کمیٹی جنگ ختم ہونے کے بعد بھی کئی سال تک اس کار خیر میں سرگرم عمل رہی۔ جنگ کے دوران جب ڈاکٹروں کے لیڈر نے مولانا امیر علی سے سوال کیا کہ کیا صرف زخمی مسلمانوں کا علاج کریں، انہوں نے جواب دیا، ہمارا پہلا مقصد تو یہی ہے کہ مسلمانوں کا علاج کیا جائے، لیکن بوقت ضرورت یہودی اور عیسائیوں کے علاج سے بھی دریغ نہ کرنا۔ مولانا امیر علی ان غیرت مند مسلمانوں میں سے تھے جنہیں حکومت عثمانیہ کے خاتمے کا خوف کھائے جاتا تھا۔ وہ ہرگز نہیں چاہتے تھے کہ یہ حکومت مغربی دھوکہ دھڑی کا شکار ہو جائے، کیونکہ یہی ایک حکومت ایسی تھی جو مخالفین کے مقابل سیسا پلائی ہوئی دیوار کی مانند تھی۔ یہی وجہ تھی کہ مولانا موصوف نے اس حکومت کو بچانے کے لیے ہندوستان، عرب اور ترک کے مسلم حکمرانوں کو خطوط بھی تحریر کیے کہ وہ اس امر میں حمایت کریں۔ آپ نے اس ضمن میں بہت سی تقریریں کی اور مضامین بھی تحریر کیے، حتیٰ یورپ اور برطانیہ کے سربراہوں سے بھی متعدد بار اس موضوع کے تحت گفتگو کی۔ مولانا موصوف نے تاریخ، فقہ، عقائد و احکام اور سیاست میں بے شمار کتابیں تالیف کیں جو دشمنوں کی انجمنوں میں بھی لائق تحسین قرار پائیں۔
ان کتابوں میں سے زندگی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی تعلیمات، مسلم تاریخ کا خلاصہ، روح اسلام، احکام شریعت محمدی، آداب اسلام، تنقید الکلام فی احوال شارع الاسلام اور مختصری از احکام شریعت برائے دانش جویان وغیرہ کے اسماء قابل ذکر ہیں۔ خداوند عالم نے موصوف کو 2 نعمتوں سے نوازا جو وارث امیر علی اور طارق امیر علی کے نام سے معروف ہیں۔ علامہ محسن امین کے مطابق ان کا پہلا بیٹا حکومت ہند میں کافی نفوذ کا مالک رہا اور چھوٹا بیٹا عدالت میں قاضی کے عنوان سے پہچانا گیا۔ آخر کار یہ علم و سیاست کا چمکتا ستارہ سن 1347 ہجری بمطابق سن 1928 عیسوی میں اچانک حرکت قلب بند ہو جانے کے سبب انگلینڈ میں غروب ہو گیا اور مومنین کی موجودگی میں مسلم قبرستان میں سپرد لحد کیا گیا۔ موصوف نے اپنی قبر کی جگہ اپنی زندگی میں اپنی جیب خاص سے خرید کر محفوظ کر لی تھی۔